سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے بری خبر، حکومت نے پھر بجلی بم گرا دیا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی، اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین کی جیبوں سے 113 ارب روپے سے زائد نکلوائے جائیں گے، جبکہ وفاق نے پنجاب کی بجلی پر سبسڈی دینے کی سفارش پر اعتراضات لگا دیے۔ حکومت نے 200 یونٹ استعمال پر صارفین کو 103 ارب روپے کی سبسڈی کا پلان بنایا تھا۔ ماضی کی غیر تجربہ کار حکومت تھی یا حال کی تجربہ کار محلود سرکار، دونوں ہی مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ پیٹرول ہو یا بجلی، قیمتیں ہیں کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بجلی ایک بار جا کر واپس آنا بھول جاتی ہے، مگر پھر بھی سرکار اس کے نرخ بڑھانا نہیں بھولتی۔ اب ایک بار پھر اس کے نرخ مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں مزید اضافے کا سن کر شہری برہم اور پریشان ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے بل 20,000 روپے آتا تھا، اب 60,000 روپے آتا ہے۔ کھانے کو پیسے نہیں بچتے، باقی خرچے پورے نہیں ہوتے، بجلی کا بل کہاں سے دیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات ان کی۔ ٹھیک ہے، یہ جو بھی ان کے منصوبے ہیں، یہ جو بھی ان کے پروجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے سر، جو ہے نا غریب بندے کو جو ہے نا بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ کہ جڑا بل آਉਂਦਾ ਸੀ 20,000 روپے تے ہن آ رہا 60,000 روپے، تے انہاں تجربے دا فائدہ ہے۔ بجلی کی 8 روپے اور مہنگی ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے آگے؟ مخلوق مر جائے گی، پس رہی ہے مخلوق ساری۔ شہریوں نے حکومت سے التجا کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عبداللہ معروف، CT 42۔ LPG کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ، فی کلو 10 روپے کا خود ساختہ اضافہ۔ LPG 200 روپے سے بڑھ کر 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ، سلنڈر 2,475 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت اضافے سے 9,532 روپے ہو گئی۔ LPG کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کیا گیا، فی کلو 10 روپے بڑھائے گئے۔ LPG 200 روپے سے بڑھ کر 210 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ، 2,475 روپے ہو گئی۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت اضافے سے 9,532 روپے ہو گئی۔ سرکاری نرخوں سے ہٹ کر مہنگی اشیاء کی فروخت، لاہور پہلے نمبر پر برقرار۔ اربن یونٹ کی رپورٹ نے انتظامی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 26,000 مقامات پر پرائس کی چیکنگ کے دوران انکشاف۔ لاہور میں دال چنا، ٹماٹر، پیاز، آئل، گھی، چینی اور آٹا سب سے مہنگا فروخت۔ حکومتی نرخوں سے ہٹ کر اشیاء کی فروخت کی شرح 12.3% ریکارڈ۔ لاہوریوں کو دیگر اضلاع کی نسبت سرکاری نرخوں سے ہٹ کر مہنگی اشیاء کی فروخت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اربن یونٹ پنجاب کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور مانیٹرنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں لاہور سمیت پنجاب کے 26,000 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جہاں حکومتی نرخ ناموں سے ہٹ کر اشیاء فروخت ہونے کی شرح 12.3% ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور میں یہ شرح دیگر اضلاع کی نسبت زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور کی کوئی بھی تحصیل انتظامیہ کی بہترین کارکردگی نہ ہونے پر ٹاپ 10 میں بھی شامل نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارکیٹ میں دال چنا، ٹماٹر، پیاز، مونگ کی دال، آئل، گھی، چینی اور آٹا سرکاری نرخوں سے ہٹ کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ گراں فروش مافیا نے بھی تیاریاں پکڑ لیں۔ عید قریب آتے ہی ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بڑھا دیں۔ پیاز 78 کی بجائے 100 روپے کلو، ٹماٹر کی قیمت بھی 100 روپے تک پہنچ گئی۔ آلو 73 کی بجائے 80 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی سبزی مافیا بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ عید قربا پر گوشت کے مختلف پکوانوں کی تیاری میں سبز مسالہ جات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سبزی مافیا نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 25 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیاز کی قیمت میں 30 روپے کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ آلو 20 روپے اضافے سے 80 روپے کلو سے بھی زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ بند گوبھی 20 روپے اضافے کے بعد 110 روپے، پھول گوبھی 20 روپے اضافے کے بعد 80 روپے، شملہ مرچ 30 روپے اضافے کے بعد 120 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ بھنڈی، کریلا، اروی، کدو کی قیمتوں میں بھی 10 سے 50 روپے کلو اضافے نے مہنگائی کے ستائی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر سبزی مافیا نے سبزی اسٹاک کرنا شروع کر دی ہے۔ عید آ رہی ہے، عید پہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ یہ منڈیاں والے جڑے ہے نا چیز نو سٹاک کر کے اس بعد عید مہنگی کر کے کٹ دینے۔ ہر چیز پیاز ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، گرمی دے وچ آ کے نیمبو ہو گیا، یہ چیزاں مہنگی، مسالے سارے تیز ہو جائیں گے، جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبزی منڈی سے لے کر اوپن مارکیٹ تک ہر کوئی من پسند ریٹ وصول کر رہا ہے۔ عوام سبزی مافیا کے ہاتھوں لٹ رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی اور سرکاری نرخ ناموں پر عمل۔ کرونا وائرس کی لہر میں تیزی، سول ایویشن اتھارٹی کا اندرون پروازوں میں فیس ماسک لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ اندرون ملک فضائی سفر کرنے والوں کے لیے نئی ٹریول
ایڈوائزری جاری. ملک بھر میں فضائی سفر کرنے والے فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. CAA کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں. کرونا وائرس کی لہر میں تیزی. سول ایویشن اتھارٹی کا اندرون پروازوں میں فیس ماسک لازمی قرار دینے کا فیصلہ. ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کی کولڈ سپلائی چین متعارف کرانے کا منصوبے پر 40 کروڑ لاگت آئے گی. حکومت نے آئندہ مالی سال میں میڈیسن کولڈ سپلائی چین کے لیے 10 کروڑ مختص کیے. کولڈ سپلائی چین کے ساتھ ادویات کا ضیاع اور چوری کی روک تھام بھی ہوگی. حکومت نے آئندہ مالی سال میں ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیسن کولڈ سپلائی چین کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں. منصوبے کے تحت منصوبے کے ذریعے ادویات کے معیار کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ ہسپتالوں کے مابین رابطہ اور ادویات کی چوری ضیاع کو بھی روکا جا سکے گا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کی کولڈ سپلائی چین مرحلہ وار متعارف کروائی جائے گی. سپلائی چین کے تحت کسی بھی ٹیچنگ ہسپتال میں دوا کی قلت قریبی ہسپتال کے ذریعے فوری پوری کی جا سکے گی. پنجاب یونیورسٹی کا بجٹ خسارہ. انتظامیہ کی اگلے سال کے لیے طلباء کی ٹرانسپورٹ فیس بڑھانے کی تجویز. اگلے سیمسٹر سے ٹرانسپورٹ فیس 1900 سے بڑھا کر 3500 روپے. پنجاب یونیورسٹی کو 1.5 ارب روپے کے مالی خسارے کا سامنا ہے. مالی خسارے اور مہنگائی میں اضافے کے پیش نظر یونیورسٹی فائنانس کمیٹی نے اگلے سال کے لیے ٹرانسپورٹ فیس بڑھانے کی تجویز دی ہے. اگلے سیمسٹر سے ٹرانسپورٹ فیس 3500 روپے ہوگی. رواں سیمسٹر فی طالب علم 1990 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے. اب لائبریری فیس 1000 روپے لی جائے گی. ماضی میں فی سیمسٹر لائبریری فیس 400 روپے لی جاتی تھی، جبکہ نئے طالب علموں سے بجلی چارجز 1200 روپے لیے جائیں گے جو پہلے 910 روپے تھے. کل پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے اجلاس میں بجٹ تجویز کی منظوری لی جائے گی. یونیورسٹی ترجمان کے مطابق مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر اضافہ تجویز کیا گیا ہے. ابھی بھی طالب علموں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. حکومت کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر اور جہاز کے اخراجات بڑھ گئے. ایک سال کے اخراجات کا 21 کروڑ 48 لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا. سابقہ دور حکومت کی نسبت 5 کروڑ 46 لاکھ اضافی اخراجات آئیں گے. سرکاری دستاویزات کے مطابق ہیلی کاپٹر کے سالانہ اخراجات کے لیے 12 کروڑ 49 لاکھ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ایئر کرافٹ کے لیے 8 کروڑ 98 لاکھ روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. سابق دور حکومت کی نسبت موجودہ دور حکومت میں پنجاب کی اعلیٰ شخصیات کے لیے زیر استعمال ہیلی کاپٹر اور جہاز کے سالانہ اخراجات میں مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے. دستاویزات اور اعداد و شمار کے مطابق ہیلی کاپٹر اور ایئر کرافٹ کے اخراجات میں سابق دور حکومت کی نسبت نئے مالی سال میں 5 کروڑ 46 لاکھ روپے کے اضافی اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. GOR میں غیر قانونی الاٹیز کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں. پنجاب حکومت نے قابضین کی فہرست تیار کر لی. پنجاب حکومت نے GOR میں اوور اسٹے کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. پنجاب حکومت نے GOR میں اوور اسٹے کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق ایسے افسران جو اپنی الاٹمنٹ کی مدت ختم ہونے کے باوجود سرکاری رہائش گاہیں خالی نہیں کر رہے، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرکاری گھر خالی کروائے جائیں گے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر نے اس حوالے سے فہرست تیار کر لی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت سے افسران خود تو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر ہو چکے مگر انہوں نے GOR میں اپنی رہائش گاہیں خالی نہیں کی. حکومت افسران کو گھروں کی الاٹمنٹ کے لیے مذکورہ گھر خالی کروا رہی ہے. SP اسپیشل برانچ امیر تیمور اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے حوالے سے انکوائری شروع. امیر تیمور سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قریبی عزیز اور فرنٹ مین تھے. بطور DPO بہاولپور آمدن سے زائد اثاثے بنائے. سابق DPO بہاولپور کو 30 جون کو ڈائریکٹر ویجیلنس کے روبرو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی. بغیر اجازت دوسری شادی کرنے والے شوہر کو 6 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا برقرار رکھی گئی. جسٹس عالیہ نیلم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد درخواست گزار شہری غلام حسین کی سزا کے خلاف اپیل خارج کی. درخواست گزار کو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر مجسٹریٹ نے 20 اکتوبر 2020 کو سزا سنائی تھی. سیشن جج نے 22 دسمبر 2021 کو اپیل خارج کرتے ہوئے سزا کو بحال رکھا. درخواست گزار نے سیشن جج کے اپیل خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. ملزم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم کو سزا دینے کا اختیار فیملی کورٹ کے پاس ہے. مجسٹریٹ سزا سنانے کا اختیار نہیں رکھتا، جبکہ سرکاری وکیل کا موقف تھا کہ مجسٹریٹ نے قانون کے مطابق ملزم کو سزا دی. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نئے ارکان کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا. تحریک انصاف نے منحرف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا. مسلم لیگ نون نے عدالتی حکم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا.
جسٹس شاہد وحید نے تحریک انصاف کی درخواستوں کی سماعت کی۔ عدالت نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ سنایا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد، پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل شہزاد شوکت، الیکشن کمیشن کی جانب سے بیرسٹر حارث عظمت پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے دلائل میں کہا، منحرف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جاری کرنے کا پابند ہے، نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن کا موقف قانون کے مطابق نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا، ان کے خیال میں یہ لارجر بینچ کا معاملہ ہے، مخصوص نشستوں پر نوٹیفکیشن جنرل الیکشن کے بعد جاری ہوتا ہے، اب 20 نشستوں کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کی پوزیشن بدل گئی ہے۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا کو بتایا کہ اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے 5 افراد کو بطور رکن پنجاب اسمبلی نوٹیفکیشن جاری کرنے کا پابند ہوگا۔ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ 5 نشستوں کے بعد پی ٹی آئی ممبران کی تعداد 163 ہو جائے گی۔ مسلم لیگ آف کے 10 اراکین کی حمایت بھی پی ٹی آئی کو حاصل۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 165 ہے۔ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے 7 اور 4 آزاد ارکان کی حمایت حاصل۔ مسلم لیگ نون کے اتحادیوں کے ساتھ 176 ممبران ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ 5 نشستوں کے بعد پی ٹی آئی ممبران کی تعداد 163 ہو جائے گی۔ مسلم لیگ آف کے 10 اراکین کی حمایت بھی پی ٹی آئی کو حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 165 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے جے یو آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے جے یو آئی کے وفد نے جنرل سیکرٹری مولانا محمد عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ رواداری اور برداشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشرے میں عدم تشدد کے کلچر کے فروغ کے لیے علماء کی اہمیت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو مولانا عبدالغفور حیدری نے عوامی ریلیف بجٹ پیش کرنے پر سراہا۔ اس موقع پر جے یو آئی کے ڈپٹی سیکرٹری مولانا امجد خان، صوبائی صدر مولانا عتیق الرحمان اور دیگر بھی شامل تھے۔ پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے اور ڈپٹی اسپیکر پر تشدد کا کیس، عدالت نے سبطین خان، محمود رشید، یاسمین راشد اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی توثیق کر دی۔ سابق وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کے لیے تیار ہے، مقابلہ کرے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج یاسین محل نے عبوری ضمانت کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما سبطین خان، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کے وکیل برہان معظم نے موقف اختیار کیا کہ مقدمہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے۔ پولیس پنجاب اسمبلی کے اندر گھسی اور توڑ پھوڑ کی، عدالت سے ضمانتیں منظور کرنے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی اور 50 ہزار روپے کے ضمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، ہر طرح سے تیار ہیں۔ الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیچے نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور ساری ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، اور وہ شامل کر کے مسئلے مسائل ہمارے لیے کھڑے کریں گے۔ وہ تمام ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ انشور کریں کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اگر بات ہوئی تو اس دن لاہور کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں لوگ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروانے کے لیے ہر جو ہے نا طریقہ آپ اختیار کریں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی اور ڈپٹی اسپیکر پر تشدد سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج ہے، جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان سے لاہور چیمبر کے صدر نعمان کبیر، نائب صدر رحمان عزیز چند کی ملاقات ہوئی۔ نعمان کبیر نے کاروباری معاملات میں تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ خواجہ احمد حسان نے تاجر قائدین سے ملاقات کے دوران کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے تمام فیصلے تاجروں کی مشاورت اور ان کو اعتماد میں لے کر کیے ہیں۔ تاجروں کو مختلف شعبوں میں ذمہ داریاں دے کر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ نعمان کبیر نے کہا زمین کے استعمال میں تبدیلی پر 20% ٹیکس زیادہ ہے، کم کیا جائے۔ آئی جی راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں آر پی او ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کانفرنس۔ آئی جی نے اغوا برائے تاوان، قتل، ریپ اور سنگین جرائم کے مقدمات کی تفتیش، فیلڈ افسران کی ذاتی نگرانی میں جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی۔
IG ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम और संगीन जराइम के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर पुलिसिंग के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तादा किया जाए। ख़वातीन और बच्चों से जिनसी हिरासगी, तेज़ाब फेंकने और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ाएँ दिलवाएँ। वकार यूनुस की मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट ने मेरा करियर ख़राब कर दिया, कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास भी अपने दिफा के लिए बहुत कुछ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद फट पड़े। मैं अपनी एक लिमिट में रह के एज ए प्लेयर एक कंडक्ट को लेके चल के ही चीज़ें कर सकता हूँ, उससे बाहर आप कभी भी नहीं हो सकते। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने तौर पे ट्राई की होगी, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं, बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दिया गया। और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। वो जिसने भी XYZ ने कही वो आगे